بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ ایک نوجوان ولی اور مشہور لڑکی کا واقعہ۔ حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے۔ ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا۔ وہ شخص بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی۔ آپ اکثر اس شخص سے کہا کرتے تھے کہ تو توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مسلح یاد آتا ہے، لیکن اگر مسلح کی عادت بچپن میں ہی پڑ جائے تو پھر ذرا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دل لگانا۔ اکثر وہ بزرگ سے کہا کرتے کہ تو ٹھیک ہو جا، ایک ہی تو بیٹی ہے، وہ بھی بیچاری معذور ہے، تو اتنی دولت کہاں سے لائے گا؟ اتنی دولت یعنی آپ نے اکٹھی کیا، کدھر لے کے جائے گا؟ کیا کرے گا اس کا؟ وہ کہتا تھا کہ آج توبہ کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، جیسے ہم کہتے رہتے ہیں کہ کل سے نماز پڑھیں گے، پرسوں سے پڑھیں گے، آج میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ وہ ایسے بہانے لگاتے رہتے ہیں، پرسوں سے شروع کروں گا، معاذ اللہ عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی بن جاؤں گا۔ کئی لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، پھر کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ خدا کے بندو، کس نے تجھے بتایا کہ کل تک تم زندہ رہو گے یا پرسوں تک زندہ رہو گے؟ کس نے تم کو کہا ہے کہ تم عمرہ کرنے تک بچو گے بھی یا نہیں؟ جب بھی حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے کہ توبہ کرو تو یہی کہتا کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا۔ ایک دن وہ شخص توبہ کرنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان، یعنی 15 سال کا نوجوان مجھے ملا ہے اور مجھے توبہ کروا گیا ہے۔ سبحان اللہ، مزہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اللہ کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنی ہو تو بہتر یہی عمر ہے۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں، مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں، پھر اودی یاد وچ روندیاں رل گئیاں۔ حضرت شاہ اس گل کدے نہ رلدی، اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رلدی رل گئیاں۔ جن لوگوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ان کی عمر بھی 15 سال ہی تھی۔ سبحان اللہ، ہم تو بڑے نہیں ہوتے، نہ ساری عمر، نہ ہی ہمیں کوئی بڑا ہونے دیتا ہے، ہم بڑے نہیں ہوتے، یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی۔ 15 سال کا نوجوان توبہ کروا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بے اجمی نے کہا کہ وہ کیسے ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ کل میں منڈی گیا تھا کچھ سامان لینے کے لیے، تو بغداد کے بازار میں سے میں نے مچھلی خریدی، باقی بھی کچھ سامان تھا، سارا سامان خود میں نہیں اٹھا سکتا تھا، یعنی سامان زیادہ ہو گیا۔ تو ادھر میں نے ایک مزدور کو دیکھا، اس کی عمر تقریباً 14-15 سال کی ہوگی، اس کے چہرے پر بہت نور تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا مزدوری کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور مزدوری بھی کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اتنی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ میرا سامان ہے، میرے گھر پہنچا دو، تو پیسے بھی بتا دو کتنے پیسے لوگے۔ اس نے مزدور نے کہا کہ 3 دینار لوں گا۔ مزدور جب سامان اٹھانے لگا معاف کرنا، تو اتنے میں زور کی زان کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگا کہ چچا جانا کہ اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں۔ وہ 15 سال کا جوان تھا۔ میں وہاں دکان کے پھٹے پر بیٹھ گیا اور وہ نوجوان نماز پڑھنے چلا گیا، اور وہ لڑکا جلدی نماز پڑھ کے آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ اتنی جلدی آ گئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، اس لیے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ لڑکا کام چور ہے، اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں، نفل میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، ماہ رمضان بھی نہیں تھا۔ اس بچے نے سامان اٹھا کر میرے گھر لے گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ بہت پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اور راستے میں یہ بھی ہوا کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا کہ سامان مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، اس لیے کہ بہت گرمی ہے، آپ کو پسینہ آ رہا ہے۔ کہنے لگا نہیں چچا جان، میں رزق حلال کھاتا ہوں، اگر آپ اٹھائیں گے سامان تو میں 3 گنا مزدوری کم لوں گا، کیونکہ میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا میں سامان تو 3 دینار لوں گا۔ یہ باتیں میں نے اپنی بیوی کو بتائیں تو وہ بہت متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا ہے، اس بچے سے کوئی کھانا کھا لے۔
رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا، کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، اس کو 3 دینار دیے اور میں نے کہا کہ بیٹا ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے چچا جان۔ میں نے کہا کہ کھانا تیار ہے، کھا لو۔ کہنے لگا کہ معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے جماعتو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بھائی نفلی روزہ جس نفسانی خواہشات کو کچلتا ہے، مارتا ہے، ختم کرتا ہے، نورانیت اور روحانیت لاتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں اور بھی زیادہ متاثر ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب کیا کرو گے، کہیں اور جانا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، کہیں اور نہیں جانا ہے۔ جب میں 3 دینار کما لیتا ہوں تو پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا، باقی وقت میں قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ روزہ میرے ساتھ افطار کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں اسے مسجد سے ہو جایا، افطار کے بعد اسے گھر لے آیا اور کھانا کھلایا، عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کا گھر ذرا دور تھا تو میں نے ڈرائیور روم کھول دیا اور وہ ادھر سو گیا۔ میری 20 سال کی مزدور جو بچی جو چل نہیں سکتی تھی، کوئی حکیم اور طبیب میں نے نہیں چھوڑا تھا اس کا علاج کروانے کے لیے۔ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی پیدائشی مزدور تھی۔ میں اور میری بیوی اپنی بچی کے کمرے میں گئے، اسے کھانا کھلایا اور اسے بتایا کہ بیٹا ایک نوجوان ہے، بہت نیک ہے، ہمارے گھر میں آج مہمان ہے، بہت پرہیزگار ہے۔ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ نبی کے وسلم نے فرمایا ہے کہ جب نوجوان اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میری عبادت کر رہا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے۔ اس عمر میں ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے۔ جب ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ یہ نوجوان بہت نیک ہے، بہت پرہیزگار ہے، کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھلا کر واپس آ گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ بچہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور ڈرائنگ روم میں وہ نوجوان سو رہا تھا۔ جب دستک ہوئی تو ہم ایک دم گھبرا اٹھے کہ اس وقت کون ہے؟ تو پہلے تو کبھی اس وقت کسی نے دروازہ نہیں کھٹکایا، دروازے پر کون ہے؟ تو ان کی بیٹی کہنے لگی ابا جان دروازہ تو کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا، 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو چلتا دیکھے ہوئے، کبھی اسے چلتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے بیٹی کہنے لگی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی ہیں۔ ہم دونوں خوشی سے رونے لگ گئے، اے اللہ تو کتنا کریم ہے۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ جب سب کیسے ہوا؟ بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان آپ نے کہا تھا نا کہ ایک نوجوان ہمارے گھر آج آیا ہے اور وہ بہت نیک ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ کا نوجوان اتنا ہی نیک ہے تو اس کے صدقے سے مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو کہنے لگی کہ ابھی میری دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کریم نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ہم دوڑ کر ڈرائنگ روم میں گئے جہاں وہ بچہ سویا ہوا تھا، اور جب ہم نے دروازہ کھولنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نوجوان چلا گیا تھا اور ایک خط چھوڑ گیا تھا۔ آج کل کی پیر کی کرامت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے فیس بک پر اپلوڈ اسے کرتے ہیں، اور خط میں لکھا تھا کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا، اس رب کی بارگاہ میں جھک جانا جس رب نے میرے اوپر فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا ہے۔ میرے بہن بھائی، بیٹے اور بیٹیوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ابھی بچے ہو، تو جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز پڑھ لینا، اب سچ بولنا ضروری ہو گیا ہے، رزق حلال ضروری ہو گیا ہے، یہ ساری کی ساری لاگو ہو گئی۔ ایک تو درگزر سے کام لو، دوسرا اپنی زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ سادہ کھانا تو ویسے انسان کو تندرست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔